اگلے دن شروع رات میں مجاہد اکبر علی جو ساتھو کے بھیس میں ٹارگٹ کے قریب دھونی رمائے بیٹھا تھا آیا اور اس نے بتایا کہ آج دوپہر کے وقت ایک فوجی گاڑی آئی تھی جس میں 2 سائنسدان لائٹ ہاؤس کی لیبارٹری میں آئے ہیں۔ انہوں نے سفید کوٹ پہن رکھے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بریف کیس تھے۔ ہاشم اور سکندر اور عمران بھی وہاں موجود تھے۔ مراد خان سخت پریشان دکھائی دے رہا تھا کیونکہ وقت گزرتا جا رہا تھا اور پروجیکٹ تباہ کرنے کی کوئی کارگر ترکیب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسی موضوع پر باتیں کر رہے تھے۔ مجاہد اکبر علی ان کی گفتگو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ مراد خان کہنے لگا، آج صبح بھی اپنے ہائی کمانڈ سے ایک سگنل موصول ہوا ہے جس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ لائٹ ہاؤس مشن کے سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی۔ ہائی کمانڈ بھی فکر مند ہے کہ ہم لائٹ ہاؤس پروجیکٹ کو برباد کرنے میں تاخیر سے کیوں کام لے رہے ہیں۔ عمران نے کہا، ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جو سائنسدان لیبارٹری میں کام کر رہے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو اغوا کر کے ہم ان کی جگہ کوئی اپنا آدمی بھیج سکتے ہیں۔ مراد خان کہنے لگا، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو، اور وہاں جو فوجی لوگ بیٹھے ہیں وہ بے وقوف نہیں ہیں۔ ہمارا آدمی اندر داخل ہوتے ہی پکڑا جائے گا۔ مجاہد اکبر علی بولا، میں نے تو ان دونوں میں کسی سائنسدان کو لائٹ ہاؤس پروجیکٹ سے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سائنسدان لائٹ ہاؤس کے احاطے میں ہی کسی بیرک وغیرہ میں رہتے ہیں۔ ہاشم کہنے لگا، پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ مراد خان نے مایوسی کے لہجے میں کہا، ابھی تک میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مجاہد اکبر علی نے ایک ایسی تجویز پیش کر دی جس کو سن کر سب مجاہد اس کی طرف دیکھنے لگے۔ مراد خان نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو اکبر علی؟ مجاہد اکبر نے جواب دیا، اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے سر۔ مجاہد اکبر نے جو تجویز پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ انتہائی تباہ کن اور انتہائی طاقتور دھماکہ خیز مواد باندھ کر کسی بڑے فوجی افسر کی وردی میں پروجیکٹ میں داخل ہوگا۔ ظاہر ہے وہ میجر یا کرنل یا جنرل کی وردی میں ہوگا، اس کو کوئی فوجی روک نہیں سکے گا۔ یوں وہ سیدھا لائٹ ہاؤس کے تہخانے والے دروازے میں سے گزر کر نیچے لیبارٹری میں آ جائے گا اور وہاں آتے ہی ایٹمی مواد کے سلنڈروں کا معائنہ کرنے کے بہانے ان کے پاس جائے گا اور اپنے جسم کے ساتھ بندھے ہوئے تباہ کن مواد کا خفیہ بٹن دبا دے گا۔ وہاں ایک بھیانک دھماکہ ہوگا اور وہ خود بھی شہید ہو جائے گا اور اپنے ساتھ ایٹمی پروجیکٹ کو بھی تباہ کر دے گا۔ یہ ایک خودکش مشن تھا جس کی تجویز مجاہد اکبر علی نے پیش کی تھی۔ اس پر کوئی بھی راضی نہ ہوا۔ مجاہد اکبر کہنے لگا، مراد خان جی، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا ایسا کرنے سے بھارت کا یہ ایٹمی پروجیکٹ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا؟ مجھے صرف میرے اس سوال کا جواب دیجیے گا۔ مراد خان نے ہاشم خان کی طرف دیکھا کیونکہ مراد خان دھماکہ خیز مواد کی ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ تھا۔ ہاشم خان نے آہستہ سے کہا، دھماکہ خیز مواد کی سائنس انتہائی ترقی کر چکی ہے۔ ہمارے پاس ایسا خطرناک ترین دھماکہ خیز مواد موجود ہے کہ جس میں بارود بالکل استعمال نہیں ہوتا۔ بعض سیال کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں جن کا دھماکہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ جہاں یہ مواد پھٹتا ہے وہاں 200 گز تک کوئی بلڈنگ سلامت نہیں رہتی، بلکہ ان کے بھی پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ مجاہد اکبر نے بڑے پرجوش انداز میں کہا، بس ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ میں اس قومی سلامتی اور اسلام کی سربلندی کی خاطر اس مشن کے لیے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر پیش کرتا ہوں۔ اگر میری جان چلی جانے سے میرا محبوب وطن پاکستان دفاعی اعتبار سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا اور بھارت کا پاکستان دشمن پروگرام نیست و نابود ہو جائے گا تو میرے نزدیک اس سے زیادہ میری خوش قسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ سکندر نے کہا، لیکن اکبر علی؟ مجاہد اکبر نے بڑے جلالی لہجے میں سکندر کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن کچھ نہیں سکندر، میں جانتا ہوں تم کیا دلیل پیش کرو گے، لیکن محض دلیل بازی سے ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے، جو نہ صرف بھارت کے مسلمانوں بلکہ پورے پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ مجھے ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے۔ اگر بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کی بجائے مجھے شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے تو ایسی موت کو 1001 دفعہ گلے لگانے کو تیار ہوں۔ مجاہد اکبر علی کے جذبے اور اس کے جلال کو دیکھ کر وہ سب خاموش ہو گئے۔ مراد خان نے کہا، اکبر، ابھی تم اپنی ڈیوٹی پر جاؤ، اس معاملے پر کل غور کریں گے۔ مجاہد اکبر علی نے اٹھتے ہوئے کہا، خان جی، اس میں غور کرنے والی کوئی بات نہیں، میں فیصلہ کر چکا ہوں اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ جس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے میں اس میں یقیناً کامیاب ہوں گا۔ خدا حافظ۔ اور مجاہد اکبر علی چادر کی بکل مار کر خفیہ کمین گاہ سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ سب 10-15 سیکنڈ تک بالکل خاموش ہو کر بیٹھے رہے۔ ہر شخص اپنے طور پر یہی محسوس کر رہا تھا کہ اکبر علی مجاہد ان سے بازی لے گیا ہے۔ جو تجویز اس نے پیش کی ہے وہ ان میں سے خود کسی کو پیش کرنی چاہیے تھی۔ جو مجاہدانہ اور دلیرانہ اقدام اکبر علی نے کیا ہے وہ ان میں سے کسی کو کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اللہ نے جس کی قسمت میں شہادت کا رتبہ لکھ دیا ہوتا ہے یہ بلند رتبہ اسی کو ملتا ہے۔ سکندر نے خاموشی کی فضا کو توڑتے ہوئے کہا،
اکبر علی بہت جذباتی ہو رہا ہے۔ عمران بولا، جسے جذبات کہہ رہے ہو میں اسے جذبہ اسلام کی سب سے بڑی طاقت سمجھتا ہوں۔ یہی وہ جذبہ ہے جو مسلمانوں کو دشمن پر فتح و کامرانی عطا کرتا ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جس کی طاقت سے ہم اپنے سے 3 گنا زیادہ طاقتور دشمن پر فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ محض جذبہ نہیں ہے سکندر، بلکہ یہ ایک مسلمان کی ہیبت، مومن کی جلغار ہے، جس کے آگے دشمن کے مورچے اور دشمن کے بنکروں کی قلعہ بندیاں خس و خاشاک کی طرح اڑنے لگتی ہیں۔ عمران پر بھی جلالی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، اگر ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں تو کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم مجاہد اکبر علی پر رشک کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ جو فیصلہ اس نے کیا ہے وہ ہم میں سے کسی کو کرنا چاہیے تھا؟ میرے دوستو، یقین کرو کہ اکبر علی ہم سے بازی لے گیا ہے۔ اس نے جنت کا دروازہ دیکھ لیا ہے، اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کوٹھری میں ایک تقدس آمیز خاموشی چھا گئی۔ اس وقت ان چاروں مجاہدوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ان میں سے ہر ایک اپنے سینے پر بم باندھ کر مورچے میں کود پڑنے اور اس کے پرخچے اڑا دینے پر تیار ہیں۔ کچھ دیر کے بعد مراد خان نے خاموشی کے طلسم کو توڑا اور کہا، اپنے مجاہد اکبر علی کا جذبہ شہادت قابل قدر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہم سب میں سے آگے نکل گیا ہے، لیکن میں تقاضائے بشری کے تحت چاہتا ہوں کہ اکبر علی کے ساتھ ابھی اس موضوع پر کوئی بات نہ کی جائے۔ ان سب نے ایسا ہی کیا۔ جب ایک دن گزر گیا اور پھر دوسرا دن بھی گزر گیا تو مجاہد اکبر علی شام کو خفیہ کمین گاہ پر آیا اور مراد خان سے کہا، خان صاحب، معاملہ نازک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ہم نے دور سے دیکھا ہے کہ لائٹ ہاؤس میں ایک بہت بڑا سلنڈر لایا گیا ہے۔ اگر ہم لوگوں کو کچھ کرنا ہے تو ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں۔ مراد خان بولا، ہم اسی سلسلے میں کوئی اسکیم بنا رہے ہیں۔ مجاہد اکبر علی ان کے قریب بیٹھ گیا، کہنے لگا، میں بھی ایک عرصے سے اس جہاد میں آپ کے ساتھ شامل ہوں، مجھے بھی کافی تجربہ ہے۔ میں نے اپنی شہادت کی جو تجویز آپ کے سامنے رکھی تھی بہت سوچ سمجھ کر میں نے فیصلہ کیا تھا۔ یہ بات میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جان گئے ہوں گے کہ یہ مشن کسی ایک مجاہد کی شہادت دیے بغیر کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں سیکیورٹی اتنی سخت ہے کہ ہم میں سے کسی کا پروجیکٹ کے اندر جا کر ٹارگٹ کو اڑانا ناممکنات میں سے ہے، اور یہ مشن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں یا کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیں۔ جیسے جیسے ہم دیر کر رہے ہیں دشمن ایٹمی طاقت میں زبردست اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے اور بھارت اور پاکستان کے مسلمانوں کے لیے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارا اسلامی فرض ہے کہ ہم اپنی جان قربان کر کے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیں۔ اگر آپ نے میری تجویز قبول کی ہے تو میں اپنے طور پر سینے پر بم باندھ کر دشمن کے مورچے میں گھس جاؤں گا۔ یہ کہنے کے بعد مجاہد اکبر علی ایک جلالی کیفیت کے ساتھ اٹھ کر چلا گیا۔ عمران نے مراد خان سے کہا، مراد خان، ہم اسے نہیں روک سکتے۔ اگر یہ اپنے طور پر ہمیں بتائے بغیر دستی بم ڈال کر لائٹ ہاؤس پروجیکٹ کی 4 دیواری میں گھس گیا تو اس کا لیبارٹری کے تہخانے تک پہنچنا ممکن نہیں ہوگا۔ انڈین فوجی اسے لائٹ ہاؤس کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے گولیوں کی بوچھاڑیں فائر کر کے گرا دیں گے۔ اس کے بعد اس پروجیکٹ پر یہاں فوج کی پوری بٹالین سیکیورٹی کے لیے بلا لی جائے گی اور یہاں پروجیکٹ ہی لائٹ ہاؤس سے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے گا، کیونکہ بھارتی حکام سوچیں گے کہ کشمیری کمانڈوز مجاہد گنٹور میں داخل ہو چکے ہیں، یوں ہمارا کام اور مشکل ہو جائے گا۔ مراد خان نے ہاشم سے پوچھا، ہاشم تم کیا سوچ رہے ہو؟ ہاشم خان کہنے لگا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اکبر ابھی نوجوان ہے، ابھی اسے زندگی میں بہت آگے جانا ہے۔ میں زندگی کی کافی بہاریں دیکھ چکا ہوں، اس کی جگہ مجھے اس مہم پر جانا چاہیے۔ عمران نے کہا، ہم سب تمہاری طرح سے ہی سوچ رہے ہیں ہاشم خان، ہم میں سے ہر کوئی شہادت کا رتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ پر قائم ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی مجاہد اکبر علی کو اس خودکشی مشن پر جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس بات کو مجاہد اکبر علی نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ مراد خان، ہاشم خان، سکندر، کوئی بھی اس کی تجویز پر راضی نہیں ہوگا، اگرچہ دل سے وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ دشمن کے پاکستان دشمن عزائم کو خاک میں ملانے کا نہیں ہے۔ لیکن مجاہد اکبر علی کو موقع کی نزاکت کا پورا احساس تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اس وقت دشمن پر ضرب کاری نہ لگائی گئی تو اس کے بعد برصغیر میں ایٹمی طاقت کا توازن بگڑ جائے گا، بھارت کو پاکستان کے مقابلے میں ایٹمی برتری حاصل ہو جائے گی اور کشمیر پر بھارت کا دباؤ 10 گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ پھر نہ صرف کشمیر کی آزادی کی تحریک کمزور پڑ جائے گی بلکہ پاکستان کی سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ چنانچہ ان حقائق کے پیش نظر مجاہد اکبر علی نے فیصلہ کیا کہ جو کام وہ مراد خان اور ہاشم خان کی مدد سے کرنا چاہتا تھا وہ کام وہ خود کرے۔ وہ دکن کی اس زیر زمین رضاکار تنظیم کے ساتھ ایک مدت سے وابستہ تھا۔ دوسرے رضاکار مجاہدوں کی طرح اسے بھی خطرناک دھماکہ خیز مواد کی تربیت دی گئی تھی۔
उसे ये भी इल्म था कि वो कौन कौन सा कीमियावी धमाका खेज मवाद कहां कहां से हासिल कर सकता है। सबसे पहला काम तो अकबर अली मुजाहिद ने ये किया कि मामूल के मुताबिक रात को अपने साधुओं वाले स्थान से उठकर वहां अपने चेले को बिठाकर खुफिया कमीनगाह की तरफ चल पड़ा। कमीनगाह में आकर उसने मुराद खान से कहा, खान साहब, मैं देख रहा हूं कि आप में से हर कोई मुझे इस खुदकुश मुहिम पर जाने की इजाजत देने से हिचकिचा रहा है, लिहाजा मैंने फैसला किया है कि मैं इस तजवीज को वापस लेता हूं। मुराद खान, हाशिम खान और सिकंदर और इमरान बड़े ताज्जुब से अकबर को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि अकबर ने ये फैसला किया है। मुजाहिद अकबर कहने लगा, मुझे तो एक न एक दिन शहीद होना ही है, क्योंकि मैं मैदान जंग में हूँ। इस तरह न सही किसी और महाज पर शहादत के रुतबे की शहादत हासिल कर लूंगा। अभी कोई दूसरी स्कीम सोचें और जो सबसे मुश्किल काम हो वो मुझे दें, मैं जान की बाजी लगाकर वो भी कर गुजरूंगा। तमाम मुजाहिदों ने अपने अपने तौर पर इत्मीनान का सांस लिया, क्योंकि अकबर अली की खुदकुश मुहिम की नाकामी के 99% इम्कानात थे, क्योंकि उसके सीने पर बम बांध कर लाइट हाउस के तहखाने तक पहुंचना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। मुराद खान ने अकबर को सीने से लगा लिया और कहा, अकबर, हम तुम्हारे जज्बा शहादत पर रश्क करते हैं। हम सब यहाँ शहीद होने के लिए ही आए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने मिशन में भी कामयाब हों, सुरखरू हो जाएं। तुम फिक्र न करो, हम बहुत जल्द कोई दूसरा मंसूबा तैयार कर लेंगे जिस पर फौरी अमल होगा और तुम भी हमारे साथ होगे। मुजाहिद अकबर सबसे हाथ मिलाकर खामोशी से वहां से चल दिया। उसके दिल में क्या था, उसकी उन मुजाहिदों में से किसी को खबर नहीं थी। वो रात मुजाहिद अकबर अली ने नारियल के दरख्तों के नीचे अपने साधुओं वाले स्थान पर ही बसर की, जहां वो अपने दूसरे साथी मुजाहिद और चेले के साथ जासूसी की ड्यूटी दे रहा था। अगले दिन सुबह सुबह उसने अपने साथी मुजाहिद से कहा, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे वहां देर लग जाए, तुम पीछे होशियार होकर बैठना। अगर कोई गैर मामूली नकलो हरकत नजर आए तो फौरन मुराद खान को जाकर खबर कर देना। मुजाहिद अकबर वहां से सीधा एक और मुजाहिद के मकान पर आ गया। वहां उसने अपना साधुओं वाला लिबास बदल कर कुर्ता पजामा पहना और एक चमड़े का थैला साथ लेकर लारियों के अड्डे पर आ गया। यहाँ से वो विजयवाड़ा जाने वाली बस में सवार होकर विजयवाड़ा की तरफ चल पड़ा। 1.5 घंटे के बाद वो विजयवाड़ा में था। वो उसी शहर की चंपल था, शहर के तमाम बाजारों और मार्केटों से वाकिफ था। उसे अच्छी तरह से इल्म था कि कौन सी चीज किस बाजार और किस मार्केट से मिल सकती है। वो शहर के एक गुंजान इलाके में से गुजर रहा था, जहाँ एक बाजार में दुनिया जहान की चीजें मिल जाती थीं। वो एक पुरानी दुकान में घुस गया, जहाँ फौजियों की वर्दियां मिलती थीं। उनमें फौज के हर ओहदे और हर रैंक के अफसर की वर्दियां और उनके तमगे, स्टार और फूल वगैरह मौजूद थे। अकबर ने अपनी उम्र के हिसाब से भारतीय फौज के कैप्टन की वर्दी खरीद ली। वर्दी के कंधों पर कैप्टन रैंक के 3 फूल लगे हुए थे। वर्दी के साथ उसने कैप्टन की टोपी भी खरीदी। ये सब्ज रंग की वही वर्दी थी जो भारतीय फौज में पहनी जाती थी। उसने फौजी बूटों का एक जोड़ा भी साथ ही खरीद लिया। इन सब चीजों को मुजाहिद अकबर ने अपने थैले में संभाला और खामोशी से वापस लारी अड्डे पर आया। वहां से गंटोर जाने वाली बस पकड़ी और गंटोर पहुंच गया। वहां से वो सीधा अपने एक जेर जमीन काम करने वाले खास रजाकार के यहाँ चला आया। तन्हाई में राजदारी के साथ उससे कुछ देर बातें करता रहा। रजाकार ने एक ट्रंक में से कुछ चीजें निकालकर एक लिफाफे में डालकर अकबर के हवाले की और कहा, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है अकबर अली, क्योंकि तुम इन चीजों की नौयत को अच्छी तरह जानते हो। फिर भी ये कहना मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि जरा सी बेएहतियाती से इसका कहीं भी धमाका हो सकता है, और ये धमाका कितना शदीद होगा तुम ये मुझसे बेहतर जानते हो। मुजाहिद अकबर अली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझता हूँ, तुम फिक्र न करो, अल्लाह के हवाले। रजाकार ने कहा, अल्लाह के हवाले। उस रजाकार के जेर जमीन ठिकाने से निकलकर अकबर अली ने गंटोर शहर की आबादी से बाहर वाले इलाके का रुख किया। एक जगह से उसने ऑटो रिक्शा ले लिया। भारत में ऑटो रिक्शा को सिर्फ ऑटो कहते हैं, रिक्शा नहीं। अकबर अली शहर से बाहर वाली आबादी में जहां सरकारी क्वार्टर शुरू होते थे वहां आकर उसने रिक्शा छोड़ दिया और एक क्वार्टर के दरवाजे पर घंटी का बटन दबा दिया। अंदर से 31-32 बरस के दुबले पतले सांवले जवान ने दरवाजा खोलकर अकबर अली को देखा तो उसे फौरन अंदर बुला लिया और दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। जवान ने पूछा, अकबर खैरियत है ना? अकबर ने अपना थैला नीचे रखा और वो लिफाफा जिसमें धमाका खेज मवाद था अपने पास ही रखा और अपने दोस्त से कहा, हसन अली, एक निहायत अहम मिशन के सिलसिले में मुझे फौजी कैप्टन की वर्दी पहनकर यहाँ से निकलना है। मैं वर्दी और जरूरी सामान अपने साथ लाया हूँ, मुझे कोई खाली कमरा दिखा दो। हसन अली उस तंजीम का खुफिया मेंबर था। वो इस किस्म की बातों को अच्छी तरह समझता था। कहने लगा, ऊपर वाला छोटा कमरा खाली पड़ा है, वहाँ चले जाओ, फिक्र न करो, आज मैं घर में अकेला हूँ। मुजाहिद अकबर अली अपना थैला और लिफाफा उठाकर ऊपर वाले कमरे में आ गया। कमरे में आने के बाद उसने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। सबसे पहले उसने गुस्ल खाने में जाकर शेव की, मुंह हाथ धोया
اس کے بعد اپنی جیب سے سفید رومال نکال کر اس کو صابن سے دھو کر پاک صاف کیا، ساتھ ہی اس نے وضو کر لیا۔ رومال کو اچھی طرح سے نچوڑ کر سکھانے کے لیے ایک کرسی پر ڈال کر پنکھا چلا دیا۔ اس کے بعد اس نے سب سے پہلے اپنا کرتا اتار کر ایک طرف رکھ دیا، پھر بڑی احتیاط سے میز پر رکھا ہوا دھماکہ خیز مواد والا لفافہ کھولا۔ اس میں سے باریک نسواری تاروں کا چھوٹا سا گچھا اور اس کے ساتھ منسلک کیا ہوا کنڈینسر قسم کا چھوٹا سا آلہ بڑی احتیاط سے نکال کر میز پر رکھ دیا۔ وہ اس کنڈینسر قسم کے چھوٹے سائز کے آلے کی تباہ کن صلاحیتوں کو جانتا تھا۔ اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ تاروں کے گچھے کو کھولنا شروع کر دیا، پھر تاروں کے سرے کو باہر نکال لیا، جس کو آگے سے مروڑ کر اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ہک لگا دی گئی۔ یہ ہک اس تباہ کن بم کا کنٹرول پوائنٹ تھا۔ مجاہد اکبر علی بیٹھ گیا اور ان تاروں کو اپنے سینے کے گرد آہستہ آہستہ لپیٹنے لگا۔ 10-15 منٹ میں اس نے ساری تاریں اپنے سینے کے گرد لپیٹ لیں۔ اس کے بعد بھارت کے فوجی کیپٹن کی وردی پہننی شروع کر دی۔ اسی دوران وہ زبردست احتیاط برت رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے لگ کر تار کے سرے پر لگی ہوئی ہک نیچے نہ کھنچائے، کیونکہ اس کے نیچے کو کھینچنے کے ساتھ ایک قیامت خیز دھماکے کے ساتھ اسے اور اس کے ساتھ 3-4 کوارٹروں کو بھی بھگ سے اڑ جانا تھا۔ فیوز کنٹرول کا چھوٹا سا آلہ اس نے تاروں کے درمیان اپنے سینے پر بالکل دل کے اوپر اچھی طرح سے فٹ کر دیا۔ اس آلے میں نائٹرک ایسڈ کے ساتھ دوسرے کیمیکل مادے تھے جنہوں نے ایک ساتھ پھٹ کر قیامت خیز تباہی مچانی تھی۔ سب سے پہلے مجاہد اکبر علی نے فوجی پتلون پہنی، اس کے بعد فوجی بوٹ پہنے۔ اس دوران اس کا رومال سوکھ چکا تھا۔ اس نے رومال کو دونوں ہاتھوں میں کھولا اور آنکھیں بند کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ رومال پر پھونک ماری اور اسے تہہ کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ پھر اس نے فوجی بشرٹ پہنی جس کے کندھوں پر کیپٹن رینک کے 3 سٹار بنے ہوئے تھے۔ پھر اس نے رومال اٹھا کر اسے چوما اور بشرٹ کے سامنے والی جیب میں ڈال دیا۔ اس نے اوپر کی طرف نگاہیں اٹھا کر کہا، یا اللہ پاک، یہ میرا کفن ہے، اسے قبول فرما لینا۔ سب سے آخر میں اس نے سر پر کیپٹن کی ٹوپی رکھی اور غسل خانے میں جا کر آئینے میں اپنے آپ کا جائزہ لیا۔ وہ انڈین آرمی کا باقاعدہ کیپٹن لگ رہا تھا۔ اپنا کرتا پاجامہ اور چپل وغیرہ وہیں کمرے میں پلنگ کے نیچے چھوڑ کر نیچے اتر آیا۔ حسن علی رضاکار نے اسے دیکھا تو بولا، اکبر علی، تم انڈین آرمی کے پورے کیپٹن لگ رہے ہو، خدا تمہیں تمہاری مہم میں کامیاب کرے۔ مہم کی کامیابی کے بعد مجھے ضرور خبر کر دینا۔ اکبر علی مجاہد نے زیر لب کہا، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد مجاہد اکبر علی نے حسن علی سے ہاتھ ملایا۔ وہ اس کے گلے لگ کر ملنے لگا تو مجاہد اکبر علی نے اسے فوراً پیچھے کر دیا۔ بولا، نہیں دوست، اس کی ضرورت نہیں، خدا حافظ۔ اور اکبر علی بھارتی فوج کے کیپٹن کی وردی میں کوارٹر سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ نائٹرک ایسڈ اور دوسرے کیمیاوی اجزاء والا انتہائی طاقتور دھماکہ خیز مواد، جس کو ہم بم ہی لکھیں گے، اس کی بشرٹ کے اندر سینے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ تار کے سرے کے ساتھ بندھا ہوا ہک اکبر علی کی فوجی کیپٹن والی بشرٹ کے اندر تیسرے بٹن کے نیچے تھا۔ اس کو ذرا سا دبانے سے بم نے پھٹ کر تباہی مچا دینی تھی۔ مجاہد اکبر بڑی فوجی شان کے ساتھ گنٹور کی گنجان آبادی کے ایک چوک میں آ گیا۔ اسے کسی خالی ٹیکسی کی تلاش تھی۔ فوجی گاڑی تو اس کے پاس نہیں تھی، یہ اس کی مجبوری تھی، لیکن وہ کسی اچھی سی ٹیکسی میں پرانے لائٹ ہاؤس کے پروجیکٹ تک جانا چاہتا تھا۔ آخر اسے ایک نسبتاً بہتر شکل صورت والی ٹیکسی مل گئی۔ وہ اس میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور کو لائٹ ہاؤس کی طرف چلنے کو کہا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔